اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرائی، تو ہر کسی کو معراج اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کس شکل میں عطا فرمائی، کسی کو کس شکل میں عطا فرمائی۔ تو تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج ضرور کرائی ہے، مگر کسی کو جسمانی شکل میں کرائی ہے، کسی کو روحانی شکل میں کرائی ہے معراج۔ مگر ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی اور روحانی دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی معراج کرائی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو معراج کرائی، چھٹا پارہ اور 7واں رکوع، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فی الکتاب ادریس، جس کا مفہوم بنتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ، حضرت ادریس علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ معاملات ہوا اس کو یاد کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا انہ کان صدیقا نبی، کیونکہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آگے اس کا مفہوم بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سچے نبی تھے۔ اور پھر ایک ارشاد فرمایا رفعناہ مکانا علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کا مفہوم بنتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے ان کے مرتبے کو بلند فرما دیا۔ علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام میں سے ایک نبی تھے۔ یہ خیف مصر کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی۔ تو وہاں پر جب ان کی پیدائش ہوئی تو یہ وہاں پر رہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رات دن انہوں نے ایک کر دیا۔ کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، تو ان کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، ان کا صرف دنیا پر آنے کا ایک ہی مشن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آنا، گمراہی سے ان کو بچانا۔ تو رات دن حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا، آپ عبادت کر رہے تھے، عبادت سے آپ فارغ ہوئے تو دیکھا تو ایک فرشتہ حاضر ہو گیا آپ کے پاس۔ اس فرشتے نے آ کر عرض کیا، سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد اس فرشتے نے آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے باتیں کرنے شروع کر دی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو اور کس لیے آئے ہو؟ تو اس فرشتے نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، آسمانوں سے اوپر سورج کے اندر جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ سورج کو دھکیل کر کبھی ادھر لے کر جاتے ہیں، کبھی ادھر لے کر جاتے ہیں، کبھی سورج کے اندر گرمی کو زیادہ کر دیتے ہیں، کبھی کم کر دیتے ہیں۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ 360 فرشتے ہیں، اور میں بھی ان 360 میں سے ایک ہوں۔ میں کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے، کافی سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک التجا کر رہا تھا، ایک دعا کر رہا تھا کہ یا باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کر کے آؤں۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اجازت عطا فرمائی ہے، مجھے اجازت دی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ باتیں مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، یہ جو سورج کے اندر 360 فرشتے رہتے ہیں، یہ کبھی گرمی کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی کم کر دیتے ہیں، یہ سورج کی جو سب سے زیادہ گرمی ہے نا، میں اس کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری یہ دعا قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو لے جاؤ اور جو سورج کی سب سے زیادہ گرمی میں جو درجہ حرارت ہے وہیں ان کو جا کر دکھاؤ، اس کی ان کو سیر کراؤ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام سورج کے اندر گئے، جا کر دیکھا، پھر واپس آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے نبی، اے میرے پیارے نبی حضرت ادریس، بتاؤ ابھی کوئی اور بھی تیری خواہش ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا پروردگار، میری ایک اور بھی خواہش ہے تیری بارگاہ میں۔ ایک اور بھی عرض کیا یا پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم سے میری جان کو نکال دیا جائے، میری روح کو نکال دیا جائے، تاکہ جو موت کی سختی ہے میں اس کو دیکھوں اور میں جو تیری عبادت کرتا ہوں اس کے اندر مزید لذت پیدا ہو جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے جسم سے ان کی روح کو نکال لیں۔
پھر جب نکال لیا تو تھوڑی دیر کے بعد پھر ڈال دیا روح۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ادریس بتاؤ کیا کوئی تیری اور بھی خواہش ہے کہ نہیں، کوئی اور بھی تیری التجا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا پروردگار میری ایک اور بھی خواہش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادریس بتاؤ اور کون سی تیری خواہش ہے، کون سی تیری التجا ہے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا پروردگار میں تیری جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیرے عذاب کو دیکھوں، تیرے عذاب کی وجہ سے اس کو دیکھ کر میں اپنی عبادت کے اندر جو تیری میں عبادت کرتا ہوں اس کے اندر مزید لذت پیدا ہو جائے، مزید اچھے طریقے سے میں عبادت کروں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ بھی دعا قبول فرمائی، فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ جہنم کے اندر، جہنم کے جو مختلف مقامات ہیں ان کو وہ دکھائے جائے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جہنم کا معائنہ کر کے واپس آئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادریس کوئی اور بھی تیری التجا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا یا پروردگار میری ایک اور بھی دعا ہے، اور بھی التجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بولو وہ کون سی تیری التجا ہے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میں تیری جنت کی بھی سیر کروں، میں تیری جنت کو بھی دیکھوں تاکہ میں تیری عبادت جو کرتا ہوں اس کے اندر مزید لذت اٹھا سکوں۔ کیا کروں؟ مزید لذت اٹھا سکوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ بھی دعا قبول فرمائی، اور پھر آپ کو حکم دیا فرشتوں کو کہ آپ کو لے کر جنت میں۔ تو انہوں نے مختلف مقامات پر مختلف چیزیں دیکھی، پھلوں کی جو نہریں چل رہی تھی ان کو دیکھا، اور شہد کی جو نہریں چل رہی تھی ان کو دیکھا، دودھ کی جو نہریں چل رہی تھی ان کو دیکھا، آب زمزم، آب کوثر، ان سب چیزوں کو دیکھا انہوں نے۔ تو ان کا زمین پر آنے کا جو مشن تھا وہ کینسل ہو گیا، ان کا مشن کینسل ہو گیا۔ وہ وہاں پر بیٹھ رہے تھے، وہاں پر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ کا تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹائم دیا گیا تھا آپ کو وہ تو مکمل ہو چکا ہے، ابھی آپ کو زمین پر جانا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں زمین پر نہیں جانے والا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے چکھ لیا، ابھی میں زمین پر نہیں جاؤں گا، میں یہاں پر رہوں گا۔ تو ان فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ وما ہم منہا بمخرجین، کہ ان کو قیامت تک یہیں رہنے دیں۔ اس کا مفہوم بنتا ہے ان کو یہیں رہنے دیں، جہاں پر یہ راضی رہتے ہیں وہاں پر ان کو رہنے دیں۔ تو پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ویسے تو یہ قانون بن چکا ہے کہ جب بھی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اس کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ تو آخر زمان نبی داخل ہوں گے، تو آپ اس کے اندر آ رہی ہیں، یہ تو قانون چینج ہو جائے گا، یہ قانون تبدیل ہو جائے گا۔ تو پھر حضرت فرمایا کہ اللہ کے فرشتے تم یہ بتاؤ کہ کیا جنت کے اندر اور فرشتے نہیں رہ رہے، حوریں نہیں رہ رہی؟ تو اس فرشتے نے عرض کیا جی حضور رہ رہی ہیں، وہاں پر فرشتے بھی رہ رہی ہیں، حوریں بھی رہ رہی ہیں۔ تو آپ نے شاید فرمایا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رہ رہی ہیں۔ تو اس فرشتے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی وہ تو خادم ہے، وہ خادم کی حیثیت سے اندر رہ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر رہوں گا، ادھر میں بھی ان کا خادم بن کر ادھر رہوں گا۔ تو قربان جائیں ہم اپنی قسمت پر، اپنے مقدر پر ہم سب کو ناز کرنا چاہیے ہم سب کو، کہ جس کے غلام، جس کے امتی بننے کے لیے انبیاء کرام ترستے تھے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے۔ پھر دیکھیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام صرف جنت کے اندر گئے، جنت کے جو مقامات تھے، جنت کے اندر جو درجات تھے، جو پھل تھے، جو نہریں تھی، جو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تھیں نا، ان کو دیکھا انہوں نے۔ تو ان کا زمین پر آنے کا جو مشن تھا وہ چینج ہو گیا۔ پھر دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، اور پہلے آسمان پر بھی گئے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھی، دوسرے آسمان پر بھی گئے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھی، تیسرے آسمان پر گئے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھی، چوتھے آسمان پر گئے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھی، پانچویں آسمان پر گئے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھی، 7 آسمان کراس کر گئے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتے رہے، سدرۃ المنتہا، جنت، سب کچھ دیکھا انہوں نے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے نعمتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب آپ کو دکھائی. اس کے بعد سب ان نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی نصیب فرمایا. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے نبی، اے میرے حبیب بتائیے، پوچھئے مجھ سے مانگیے، کیا مانگتے ہیں میں آپ کو عطا کروں. تو پھر آپ نے کیا عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ ربی حب لی امتی. یہ نہیں عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ میں نے تیری جنت کو دیکھا ہے، خوبصورت ہے، میں نے تیری زیارت کی ہے، یا باری تعالیٰ میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں. نہیں، بلکہ عرض کیا ربی حب لی امتی، کہ یا باری تعالیٰ میری امت گناہگار ہے. تو کسی عاشق نے کیا فرمایا تھا؟ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی بڑی ہم پر مہربانی ہے، یہ ان کی شفقت ہے کہ یہ عالم ان کو پسند آیا، یہاں پر ان کو رہنا پسند آیا. رک گئے سدرا پہ جا کے حضرت روح الامین، سدرا سے آگے